حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن 3 بندوں کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا ان کی نیت کے ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے۔ ان میں سے ایک عالم ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے دنیا میں کیا کیا؟ یا اللہ میں نے مدرسے بنوائے، طلباء کو پڑھایا، میں نے ساری زندگی علم کی خدمت کی۔ اللہ فرمائیں گے ہاں تو نے یہ اس لیے سب کچھ کیا تھا کہ لوگ تجھے بڑا عالم کہیں، فقد قیل، تجھے کہا جا چکا، اب میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں، فرشتوں اس کو لے جاؤ اور جہنم میں جا کے اوندا لٹکا دو۔ تو عالم کو سب سے پہلے اوندا جہنم میں ڈالا جائے گا، پھر اس کے بعد ایک سخی کی باری آئے گی جس نے خوب پیسہ خرچ کیا ہوگا، یا اللہ میں تو ساری زندگی خرچ کرتا رہا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں تو اس لیے خرچ کرتا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، بڑی تعریفیں لوگوں نے تیری کر دی، میرے پاس کوئی تیرا عمل نہیں ہے، فرشتوں لے جاؤ اس کو جہنم میں جا کے ڈال دو۔ پھر تیسرا بندہ مجاہد ہوگا، بندے تو نے کیا کیا؟ یا اللہ میں نے تو آپ کے نام پہ اپنی جان بھی قربان کر دی دنیا میں مجاہد ہوں۔ اللہ فرمائیں گے ہاں مگر تیری نیت یہ تھی کہ لوگ تیری تعریف کریں، تجھے بہادر کہیں، تو لوگوں نے تجھے بہت تعریفیں کر کے بہادر کہا، میرے پاس تمہارا کوئی عمل نہیں ہے، فرشتوں لے جاؤ اس کو جہنم میں جا کے ڈال دو۔ تو دیکھو 3 آدمی ہیں اور تینوں نے گناہ نہیں کیا، ایک نے علم کی خدمت کی، دوسرے نے فلاحی کام کیے اور تیسرے نے جہاد کیا، مگر یہ تینوں نیک کام کرنے والے بندے نیت کی خرابی کی وجہ سے جہنم میں جا رہے ہیں، جبکہ دنیا میں 3 آدمی اپنے عمل کی نیت اچھی ہونے کی وجہ سے مصیبت سے نجات پا رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی اپنے اعمال کی نیت کا بہت خیال رکھنا چاہیے، تھوڑی سی بھی اس میں کوئی ملاوٹ نظر آئے تو نیت کو فوراً ٹھیک کریں۔ نیت ٹھیک کیسے ہوتی ہے؟ اس کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ کہ کام کے اول اور درمیان آخر پہ اپنی نیت کو چیک کرتے رہیں کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں، اگر کوئی اس میں کمی بیشی نظر آئے تو نیت کو پھر ٹھیک کریں۔ انسان کو اختیار ہے، وہ جو نیت کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، تو اپنی نیت کو ٹٹولتے رہنا یہ پہلا عمل ہے۔ اور دوسرا عمل مخلص لوگوں کی صحبت اختیار کرنا۔ خربوزے سے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، جب اللہ والوں کی صحبت میں بندہ رہتا ہے تو ان کی صفات بندے میں منتقل ہوتی ہیں، اور انسان کو بھی اخلاص کے ساتھ اعمال کرنے کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے۔ اور تیسرا عمل ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ یا اللہ مجھے اخلاص نیت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اگر نیت میں تھوڑی سی بھی کمی ہوگی تو اس کی وجہ سے عمل کو رد کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو بالکل صاف عمل چاہیے جس میں 100% نیت اللہ کی رضا ہو۔ سنار لوگ جو جیولری بناتے ہیں تو انگوٹھیوں میں ڈائمنڈ لگاتے ہیں، ڈائمنڈ کی قیمت مختلف ہوتی ہے، اور اس کی قیمت بڑھتی بھی عجیب طریقے سے ہے۔ اگر 1 کیرٹ کا ڈائمنڈ خریدیں تو 10 لاکھ کا آ جائے گا،
اگر 2 کیرٹ کا خریدیں تو 20 لاکھ کا آ جائے گا، لیکن اگر 3 کیرٹ والا خریدیں تو وہ 3 کروڑ کا آئے گا، وہ 30 لاکھ کا نہیں آئے گا، وہ 3 کروڑ کا ایکسپوننشل بڑھتی ہے قیمت اس کی۔ اور 3 کیرٹ سے اوپر تو پھر وقت کے بادشاہ ہی خرید سکتے ہیں، اس کی قیمت ہی نہیں مارکیٹ میں ہوتی۔ اور اس میں بھی اس ڈائمنڈ کی قیمت زیادہ ہوتی ہے جس میں کوئی کمی نہ ہو، اس کو کہتے ہیں فلا لیس ڈائمنڈ، ایسا ڈائمنڈ جس میں کوئی فلا نہیں ہے، بغیر کسی نقص کے ڈائمنڈ۔ اسی وجہ سے پھر قیمت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اس ڈائمنڈ کی کیا خوبی ہوتی ہے؟ جس ڈائمنڈ میں کوئی فلا نہیں ہوتا، اس پر جب روشنی پڑتی ہے تو وہ بالکل ستارے کی طرح چمکتا ہے۔ تو عورتیں اس کو جیولری میں استعمال کرتی ہیں تو ان کی انگوٹھی کا نگینہ ستارے کی طرح چمک رہا ہوتا ہے، اس لیے پھر قیمت بھی بہت زیادہ۔ اسی طرح انسان کے عمل کا معاملہ ہے کہ جب وہ فلا لیس ہوتا ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے تو وہ ستارے کی طرح چمکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی زیادہ اجر دے کر اس عمل کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اکابرین کے واقعات پڑھیں تو حیران ہوتے ہیں کہ وہ کس طرح اللہ کی رضا کے لیے ہر عمل کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ایک کافر سے مقابلہ کیا اور اس کو زمین پر گرایا، اور چاہتے تھے کہ اس کو تہ تیک کر کے ختم کر دیں۔ اس کم بخت نے کیا کیا؟ حضرت علی عنہ کے چہرے پہ تھوک دیا۔ اب جیسے ہی اس نے چہرے پہ تھوکا، حضرت علی عنہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ وہ خود بھی حیران کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پہلے اگر قتل نہ بھی کرتے تو میں نے چہرے پہ تھوکا ہے تو اب غصے میں آ کے قتل کر دیتے، مگر معاملہ الٹا ہوا۔ اس نے پوچھا آپ نے مجھے چھوڑ کیوں دیا؟ حضرت علی عنہ نے فرمایا میں تجھے اللہ کی رضا کے لیے قتل کر رہا تھا، جب تو نے میرے چہرے پہ تھوکا تو مجھے غصہ آیا، اب اگر میں قتل کرتا تو یہ میری اپنی ذات کا غصہ بھی شامل ہوتا، اللہ کی رضا نہ ہوتی، تو میں نے چھوڑ دیا کہ میں کوئی کام اپنی وجہ سے نہیں کر سکتا، میں اللہ کے لیے کرنا چاہتا۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ ہمارے اکابرین کتنا باریکی کے ساتھ اپنے عمل کی نیت کو دیکھتے تھے، خوردبین لگا کے دیکھتے تھے۔ کہیں تھوڑا سا بھی اونچ نیچ ہو جاتی تو فوراً اپنی نیت کو ٹھیک کرتے تھے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدائن کو فتح کیا تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت سارا مال غنیمت دیا۔ جو مدائن کا بادشاہ تھا وہ قتل ہو چکا تھا اور بہت سارا مال مسلمانوں کے ہاتھ لگا تھا، تو مسلمانوں کے امیر نے اعلان کروایا کہ جس مجاہد کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ لا کے اس کو اپنے امیر کے پاس جمع کروا دے، پھر ہم حساب سے اس کو سب مجاہدین کے اندر تقسیم کریں گے۔ چنانچہ جس کے پاس جو کچھ تھا سب لوگ لے کے آئے۔ اب سامان تو بہت سارا آ کے جمع ہو گیا، لیکن ایک چیز مسنگ تھی کہ جو بادشاہ کو قتل کیا گیا تھا تو بادشاہ کے سر پہ ایک تاج تھا
اور اس تاج میں بڑے قیمتی ہیرے موتی لگے ہوئے تھے، اس کی بڑی مالیت تھی، وہ واپس نہیں آیا تھا۔ تو امیر لشکر نے دوسرے دن پھر اعلان کروایا کہ اگر کسی کے پاس وہ تاج ہے تو آج وہ بھی جمع کروا دیا جائے۔ تو بادشاہ اکیلا بیٹھا ہوا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک نوجوان آیا، پھٹے ہوئے اس کے کپڑے تھے، لگ رہا تھا کہ بہت ہی غریبی کی زندگی گزارنے والا بندہ ہے، اور اس نے ایک کپڑے کے اندر وہ تاج جو تھا وہ لپیٹا ہوا تھا۔ وہ آیا اور بادشاہ کو وہ تاج دے کر واپس جانے لگا۔ بادشاہ بڑے حیران، اس نے پوچھا بھئی تمہارا نام کیا ہے، تمہارے والد کا نام کیا ہے؟ تم اتنا بڑا کام کر رہے ہو کہ یہ تاج تم نے واپس کر دیا۔ کسی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ تاج کس کے پاس ہے۔ اگر وہ اس تاج کو خود بیچتے یا اس کے ہیرے جواہرات کو ایک ایک کر کے بیچتے تو پوری زندگی ان کی آرام سے گزر جاتی، مگر انہوں نے لا کے اس کو جمع کروا دیا۔ اور بادشاہ کو دینے کے بعد پھر وہ چل پڑے واپس، پیٹ پھیر کے جانے لگے۔ تو بادشاہ نے کہا بھئی آپ کا کیا نام ہے، آپ نے اتنی بڑی چیز جمع کروا دی؟ تو وہ مجاہد تھوڑی دیر کے لیے رکا اور اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، جس اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ تاج میں نے آپ کے پاس جمع کروا لیا ہے، وہ اللہ میرا بھی نام جانتا ہے اور میرے باپ کا بھی نام جانتا ہے۔ آپ کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ جس اللہ کو میں نے راضی کرنا ہے وہ اللہ میرا نام بھی جانتا ہے، میرے باپ کا بھی نام جانتا ہے۔ امیر لشکر اس کے جواب سے اتنا خوش ہوئے کہ اس کے بعد جب کبھی کسی مصیبت میں گرفتار ہوتے تھے تو اس مجاہد کے اس عمل کو اللہ کا سامنے واسطہ بنا کر پیش کرتے تھے، اور وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی اس مجاہد کے اس عمل کا واسطہ اللہ کو پیش کیا، اللہ نے پوری زندگی میری ہر دعا کو قبول فرمایا۔ تو جو عمل اخلاص کے ساتھ کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس عمل سے اتنا خوش ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، وہ چشتیہ سلسلہ کے بزرگ تھے اور ان کے ہاں محفل سماع ہوتی تھی، جیسے ہمارے ہاں مراقبہ ہوتا ہے، ان کے ہاں اشعار پڑھے جاتے تھے، اس کو محفل سماع کہا جاتا تھا۔ آج کل کی قوالی نہیں تھی، آج کل کی قوالی میں تو ساز ہوتا ہے اور گانے کو اسلامی رنگ دے دیا جاتا ہے۔ وہ اچھی آواز کے ساتھ اللہ کی محبت میں، نبی علیہ السلام کی محبت میں اشعار پڑھتے تھے، اس کو محفل سماع کہا جاتا تھا۔ تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی وہ مجلس منعقد کرواتے تھے۔ حکومت کی طرف سے ایک بڑے عالم تھے، قاضی ضیاء الدین سنامی رحمۃ اللہ علیہ، وہ محتسب اعلیٰ مقرر تھے اور ان کی ذمہ داری تھی کہ اس قسم کے اعمال جو بدعات ہیں ان کو روک دیا جائے۔ تو قاضی ضیاء الدین سنامی رحمۃ اللہ کو جب پتہ چلتا کہ فلان جگہ پہ محفل سماع ہو رہی ہے، وہ وہاں پہنچتے اور اس محفل کو ختم کروا دیتے، لوگوں کو اٹھا دیتے، گھروں میں بھیج دیتے۔ اب جو سالکین تھے ان کو بڑا غصہ آتا۔ ہمارے شیخ
اللہ کی محبت بڑھانے کے لیے ایک محفل کروا رہے تھے اور محفل اتنی جمی ہوئی تھی اور مزہ آ رہا تھا، اور یہ مولوی صاحب آئے، یہ پتہ نہیں کیا رف اینڈ ٹف ذہنیت رکھنے والے ہیں، اور یہ آ کے کہنے لگے کہ سب چلے جاؤ یہاں سے، تو انہوں نے محفل ختم کروا دی۔ تو ان کی طبیعتوں میں اور ان کے مریدین کی طبیعتوں میں غصہ تھا قاضی صاحب کے بارے میں، مگر چونکہ قانون قاضی صاحب کے ساتھ تھا تو وہ آگے سے بات کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ قاضی ضیاء الدین سنانی رحمۃ اللہ بیمار ہو گئے۔ کوئی ہم جیسا ہوتا تو خوشیاں مناتا، دیکھو جی ساری زندگی انہوں نے ہماری مخالفت کی، اب اللہ نے پکڑا نا ان کو، اب یہ بیمار ہوئے، اب دیکھو ان کی جو ہے نا وہ باری آئی ہے۔ مگر اکابرین کے اندر اخلاص تھا، وہ اپنی ذاتیات کی وجہ سے ایک دوسرے دشمنی نہیں کرتے تھے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کو پتہ چلا کہ قاضی صاحب بیمار ہو گئے ہیں، اور بیماری جو ہے وہ زیادہ خطرناک ہے، تو وہ چلے کہ میں جا کے ان کی عیادت کرتا ہوں، بیمار پرسی کرتا ہوں۔ دروازے پر پہنچے اور انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے قاضی ضیاء الدین سنانی رحمۃ اللہ کے خادم تھا، اس نے آ کے دروازہ کھولا، دیکھا کہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کھڑے ہیں۔ پوچھا کیسے آئے؟ انہوں نے کہا جی کہ میں عیادت کے لیے حاضر ہوا ہوں، پتہ چلا بیمار تھے۔ اس نے جا کے قاضی صاحب کو بتایا، قاضی صاحب نے کہا بھئی بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ میری ایکویشن کوئی شروع سے ٹھیک نہیں ہے، اور یہ میرا اب مرنے کا وقت ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی ایسی بات ناخوشگوار پیش آئے کہ میری طبیعت کے اوپر تقدر ہو، تو آپ ان سے معذرت کر دیں کہ میں اس وقت رجوع اللہ کی کیفیت میں ہوں، میں کسی سے ملنا نہیں چاہتا۔ تو جب انہوں نے یہ پیغام بھجوایا تو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فکر مند ہوئے کہ آخری وقت ہے اور وہ ملنا نہیں چاہتے، تو یہ تو پھر میری ان سے ملاقات ہی نہیں ہو سکے گی۔ تو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ نے اس خادم کو کہا کہ حضرت کو جا کر یہ کہو کہ ایک بندہ اپنے عمل پر توبہ کرنے کی نیت سے آپ کے پاس آیا ہے، آپ اس کو موقع دے دیں، وہ آپ کے سامنے آ کے توبہ کر لے۔ اب جب یہ پیغام قاضی صاحب کے سامنے گیا تو قاضی صاحب نے فوراً اٹھ کر اپنے سر سے عمامہ اتارا اور اپنے شاگرد کو کہا میرے بستر سے لے کے گھر کے دروازے تک یہ میرا عمامہ بچھا دو، اور خواجہ صاحب سے کہو کہ وہ جوتوں کے ساتھ چلتے ہوئے اس عمامے پر میرے پاس آئے، کیونکہ ان کے ساتھ جو میری مخالفت تھی وہ اللہ کے لیے تھی، وہ اپنی ذاتی اغراض نہیں تھی۔ اگر وہ توبہ کی نیت سے آئے ہیں تو میں ان کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو ہمارے اکابر اپنے اعمال میں اس قدر اخلاص کا خیال رکھا کرتے تھے۔